میں اب دیکھ رہا تھا جو فیڈ بیک آ رہا ہے امریکن میڈیا میں، ادھر 3-4 چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ ذرا آئل اوپر نیچے ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا انفلیشن امپیکٹ آئل کا کہ 5% ہوگا. اور پھر ڈیموکریٹس اپنا ووٹ لانے کے چکر میں ہیں کانگریس کے اندر کہ جی یہ کیسے کانگریس کے پاس آئے سب کچھ. میگا والے سپلٹ ہیں اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں یہ کہ مروا دیا آپ نے اسرائیل فرسٹ. 4 ان کے بندے مارے بھی گئے ہیں اور 3 جہاز بھی گر گئے 3 جہاز بھی گر گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو نکلنے کی اب جلدی ہوگی کہ میں وکٹری کلیم کروں اور نکل جاؤں، ورنہ میرے مڈ ٹرم الیکشنز بڑے ڈیمیج ہوں گے. سو ہی از رننگ شارٹ آن ٹائم. ٹرمپ کا بیان نہیں دیکھے، بڑے کنفیوز بیان آئے ہیں، 3-4 کانٹرڈکٹری وہ ہمیشہ 3-4 کونے خالی رکھتا ہے. انہوں نے کہا I'm talking to the Iranians. پھر اس نے کہا کہ I'll give them a strong lesson, don't hit back. 3-4 سروے بھی آیا جس میں 75% امریکنز آر اگینسٹ. اسرائیل میں 75% آر پرو. اسرائیل کی بات اور ہے، لیکن امریکہ میں سروے آیا. لیکن یہ نیتن یاہو اس کو نکلنے دے گا، پل آؤٹ کرنے دے گا. میں نے اس لیے ایک ابھی ریسنٹلی آرٹیکل بھی لکھا تھا، جیو پالیٹکس آف ایپسٹین فائلز. ایپسٹین واز اے موساد ایجنٹ، اسرائیل ایسٹ. انہوں نے اس کو ایسے گچی سے نپایا ہوا ہے، بلیک میل. اینڈ دیٹ بلیک میل از ود نیتن یاہو who as you know is the biggest بدماش in the region and survivor 30 سال سے تو وہ ہے نا. تو وہ انہوں نے ٹرمپ has been trapped. he was told کہ جی چڑی نہیں پھڑکے گی، جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں 24-48 hours ہم کو مار دیں گے، we know and they'll crumble like a house of cards. that is not happening. اب وہ ہے ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ 2 چیزیں، prolong the war and escalate the war. ہر ایک کو inflict the pain, others can't take the pain. ان کی اسٹریٹجی ہے wrap it up in days. کیونکہ یہ جتنا پرلونگ ہوا تو وہ تو، اور ابھی تو اسٹیٹ آف ہرمز کے ابھی شروع نہیں ہوئے تماشے، ابھی تو وہاں اور اسٹیٹس آف ہرمز بند تو ہو گیا نا. 20% آف آئل، 30% آف LNG. اور ایک اور ہوا ہے آج ارامکو کا جو سب سے بڑا آئل ٹرمینل ہے راس تنورا، 550,000 بیرلز آف آئل اے ڈے بند. تو وہ تو ابھی تو آپ دیکھیں آئل کا $100 سے زیادہ جانے والا ہے ابھی تو، the price بیرل پر جائے گی. So this is going to affect economy, energy, ٹریڈ، ٹورزم، ٹریول. پورا مڈل ایسٹ ایئرپورٹ بند ہیں جی، ٹریول بیک اینڈ فورتھ ختم ہو گیا ہے. ایئر لائنز یہ تو برا حال ہو گیا. سو اٹ از ناؤ افیکٹنگ. اور یورپین یونین کا ایک ملک ہے سائپرس، اس پر بھی دے آر آلسو افیکٹڈ ناؤ. اس کے برٹش بیس پر اٹیک. ایران کے اپنے اندر بھی تو حالات کافی برے ہیں، سینکشنز ہیں، پہلے ہی مہنگائی تھی، اکانومی گری ہوئی تھی. کٹ کھانے کی کیپیسٹی ہے. وہ they are, you know, I'm sorry to use this word, it doesn't mean کہ وہ ہے کہ they can have that resilience to sustain. It's like the Afghans in the old days جو مجاہدین لڑ رہے تھے کہ وہ دیکھو. لیکن اب یہ دیکھیں یورپینز بھی سارے جو بھی ہے ٹرمپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اس میں، اندر سے پورٹلز ہیں نا جی، وہ ان کے ساتھ حالانکہ اس دن سے وار E3 نے کہا ہے کہ ہم ساتھ ہیں. مڈل ایسٹ بھی سارا کھڑا ہوا اس کے ساتھ. ہاں وہ تو سارے کھڑے ہیں. تو وہ تو 0 + 0 + 0 = 0. اصل بات تو ہے کہ ایران کی اب میرے خیال میں ایران واز ریڈی فار اے ڈیل. آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں ڈاکٹر بدر البصیدی کا جو عمان فارن منسٹر ہے، اور سارا تیار تھا، ہم نے ٹائپ آؤٹ کر لیا، سارا کر لیا، اور آخری وقت اور اس نے بریف بھی کر دیا JD Vance کو، اور ودن فیو آورز وہ ہوا. اس کا مطلب وار واز بیسڈ آن دھوکا، ڈسیٹ، ڈسیپشن اینڈ لائز. اور اس کا تعلق ایران کے نیوکلیر پروگرام سے نہیں ہے، میزائل سے نہیں ہے، پراکسی سے نہیں ہے. اٹ از سویلائزیشنل اٹیک دا ریولوشن، ڈیمولش آئل آلسو، آئل بھی کیپچر کریں اور فریگمنٹ کریں. سوڈان، سیریا، صومالیہ ماڈل اینڈ لیبیا. تقسیم کرو، کمزور کرو، اور پھر ان کو بکھرو، سارا کرو.